وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 سے بیان ہے۔ اور بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا دیا۔ عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب اصل میں اس سے پچھلی آیتوں میں منافقوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، پچھلی درجنوں آیات سے اور بے شمار رکوع، جو ان کی مختلف حالتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ تو جو جھوٹے بہانے تراشتے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو وہ تو منافق تھے جو جھوٹے بہانے بناتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، تفصیل سے ذکر گزرا۔ کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو بغیر کسی سبب یا عذر کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے، تو اب ان کا ذکر ہے جو بغیر کسی عذر یا بغیر کسی وجہ کے، کسی سبب کے وہ بھی نہیں گئے غزوہ تبوک میں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کو قبول کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ قصور ہوا ہے۔ انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹے عذر یا جھوٹے بہانے یا جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں جس طرح منافق کرتے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، جیسے کہ اس آیت میں۔ اور بعض دوسرے اب وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے کاموں کے ساتھ ملا دیا جی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یعنی بعض دوسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا جو ان سے، تو انہوں نے جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں، جھوٹے بہانے نہیں بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے گمان میں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی انہوں نے جو ان سے، اس امید کے اوپر کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جو ہیں وہ فرماتی ہیں اپنی سند کے ساتھ، حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ 10 لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 6 افراد تھے، اور یہ حضرت ابو لبابہ کی جماعت تھی، وہ یہ ان کا ذکر ہے، وہ نہیں گئے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 8 لوگ تھے جو ان سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 7 لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اور ضحاک نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ابو لبابہ تھے اور ان کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا جن سے۔ تو مگر کچھ نے کہا کہ نہیں، ابو لبابہ کا، مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابو لبابہ کا گناہ یہ تھا کہ ان کی تحریر ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ کو اشارے سے یہ بتایا تھا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر قلعے سے باہر نکل آئے تو تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، تو انہوں نے اپنے گردن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا
گناہ تھا۔ امام ابو جعفر نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اولا روایت یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے انہوں نے یہ بات ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ان سے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، حضرت ابو لبابہ جون سے انہوں نے۔ تو منافق جون سے ہیں وہ تو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جو ہوئے تھے وہ جس مقصد کے لیے ہوئے تھے۔ تو منافقوں کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور جھوٹے بہانے بناتے تھے اور جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، لیکن کچھ وہ بھی لوگ تھے جو سچے مومن تھے، سچے مسلمان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور مغفرت کے لیے درخواست کی۔ تو انہی کا ذکر اصل میں اب اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اب روایات میں نے مختلف آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی روایت میں 6 تھے، کسی میں 7 تھے، کسی میں 8 تھے، کسی میں 9 تھے، تو کسی میں 10 تھے۔ انہوں نے اپنا جو قصور ہے انہوں نے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں نہیں کھولیں گے وہ یوں ہی بندے رہیں گے، اگر حضور نہیں کھولیں گے تو ہم ایسے ہی بندے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بخدا میں بھی انہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے ان کو کھولنے کا حکم نہیں دے گا۔ اگر انہوں نے اب یہ قسم اٹھائی ہے کہ وہ میں ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولوں، تو پھر میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ مجھے ان کو کھولنے کا حکم نہیں دے گا۔ تو یہ آیت اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جن سے کھولا۔ اچھا، اب بعض روایات میں تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور بعض روایات میں، احادیث میں، کتب سیرت کے اندر یہ ہے۔ اچھا، ان میں بھی یہی ہے کہ نہ جانے والوں میں بھی زیادہ جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بات اس وقت کی نہیں ہے، یہ بات اس وقت کی ہے کہ بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا۔ تو جب اب بنو قریظہ کا سارا قصہ پچھلی آیات میں پڑھ کر آ چکی ہیں، جب کچھ گروہ ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے، اور کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے تھے، اور بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جون سے وہ وعدہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس وعدہ خلافی اور اندر کھاتے مسلمانوں کے خلاف ایسے وقت میں جب نہ آگے نہ پیچھے انہوں نے سازش کی تھی جن سے۔ تو جب اب اس لشکر اسلام نے سختی سے ان کا محاصرہ کر لیا، تو اب حالات کی سنگینی کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجیں۔ تو وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں، ابو لبابہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو فرمایا کہ بھی تم جاؤ، وہ تمہارے مددگار بھی ہیں، تمہارے رفیق بھی ہیں، تمہارے ساتھی بھی ہیں، تم ان کے حلیف، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، تم چلے جاؤ، تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے جتنے مرد تھے نا وہ تعظیماً کھڑے ہو گئے ابو لبابہ کے، اور عورتوں اور بچوں نے ابو لبابہ کے چاروں طرف ایک حلقہ بنا کر رونا شروع کر دیا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ اب ابو لبابہ کے ان لوگوں سے بڑے گہرے مراسم تھے، تعلقات تھے، اسی وجہ سے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی تھی۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ ابو بکر کو بھیج دیں، عمر فاروق کو بھیج دیں، عثمان غنی کو بھیج دیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے کسی کو بھیج، نہیں، ابو لبابہ کو بھیج دیں، کیونکہ ابو لبابہ کے ان کے ساتھ کافی تعلقات تھے، مراسم تھے، پرانے تعلقات تھے۔ اب ابو لبابہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی
تو ابو لبابہ کے دل، ایک پرانے تعلقات تھے، دل جو ان سے ابو ذرا نرم ہو گیا، دل جو ان سے، تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ابو لبابہ اب ہمیں مشورہ دو کہ اب ہم کیا کریں، جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم کر ہی چکے، جو ہم سے غلطی ہونی تھی وہ تو غلطی ہم کر چکی ہیں، اور وہ بہت گھنونی غلطی ہے جو بھی ہے۔ اب ہمیں مشورہ دو ہم کیا دیں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم کر لیں کہ جو وہ جو بھی فیصلہ کریں اور اپنے بارے میں وہ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں، ہم اس فیصلے کا اختیار آپ کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں؟ انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا بتاؤ اب ہم کیا کریں، اب ہم کہاں جائیں جون سے؟ تو اب حضرت ابو لبابہ نے بے اختیاری میں جون سے ان کو ایک دم کہا، ان کا ہاں جیسے بے شک ان کو اپنا حکم تسلیم کر لو جون سے، اور اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی انہی کو دے دو۔ لیکن بے اختیاری میں ابو لبابہ نے گردن کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ہونا یہی ہے کہ اب تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی جون سی۔ تو اب یعنی کہ ابو لبابہ کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے حضور کے صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کا فیصلہ فرمائیں گے، جو ایک شریعت قرآن حدیث کا حکم ہے، قتل کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کا فیصلہ اپنے حق میں قبول کرو، انہی کو حکم تسلیم کرو، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہارا وقت آ گیا، گردن ہی کٹنی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ مگر ابو لبابہ کہتے ہیں کہ فوراً مجھے میرا جو نفس ہے اس نے جھنجھوڑا، حالانکہ بات کوئی ایسی، انہوں نے کہا جھنجھوڑا، تو مجھے ایک اپنے وجود کے اندر یعنی ایک شرم اور ایک حیا اور ایک خیانت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی، یعنی میں نے ان کو کیوں بتا دیا کہ اب تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، تمہاری گردنوں کے کاٹنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تو ایک حضور کے صحابی تھے، تو ایک راز یا حضور کی مجلس کا فیض یا ان کے ساتھ رہنے، ان کو جانتے تھے کہ اب یہ ہونا ہے ان کے ساتھ جو ان سے۔ اب حضرت ابو لبابہ وہاں سے نکلے اور سیدھا مسجد میں پہنچے، اور اس اپنے وجود کے اندر وہ یہ سوچتے تھے کہ اس خیانت کے بعد اب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے نہیں جانا چاہیے، مجھے اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے۔ اب وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ میں اس جگہ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا حضرت ابو لبابہ نے کہ آج کے بعد وہ جگہ اور وہ مقام جس جگہ کے اوپر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک اندر کی بات میں نے ان کو بتا دی، آج کے بعد میں اس قبیلے میں اس جگہ پر اس مقام سے میں گزروں گا بھی نہیں جن سے۔ اب جب کئی دن گزر گئے، ابو لبابہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا کہ بھئی ہوا کیا ہے، ابو لبابہ کہاں ہیں؟ ایک بندہ جو روز حاضری دیتا ہو اگر ایک دن بھی نہ آئے تو دل ایک دم توجہ ادھر جاتا ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے۔ ایک بندہ جو 10 دن میں ایک دفعہ آتا ہو، مہینے بعد میں ایک دفعہ آتا ہو، وہ اگر روز نہ بھی آئے تو ادھر توجہ نہیں جاتی، مگر جو روزانہ آنے والا بندہ ہے اگر وہ ایک دن بھی نہ آئے تو توجہ ادھر۔ حضور نے پوچھا ابو لبابہ کہاں ہے بھائی، وہ کیا بنا ابو لبابہ کا جن سے؟ تو ساری بات بتائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو غلطی ہو گئی تھی نا، اگر غلطی کر کے سیدھا میرے پاس آ جاتا ابو لبابہ تو میں اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا، میں اللہ سے، کیوں قرآن کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو کہ کوئی بخشش کی صورت ہی نظر نہ آئے تو اس وقت میرے محبوب کے در دولت پر حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر وہ اللہ کے رسول بھی اس کی سفارش کر دیں، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کاش یہ مسجد میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو رسیوں اور سنگلوں سے باندھنے سے پہلے جو ان سے
میرا ایک راز اس نے دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، مگر یہ بھی ان کی بات ہے حضرت ابو لبابہ کی، یہ بھی ان کے ایک تقویٰ، ان کی خالص من کی، کہ اتنی شرم محسوس ہوئی اپنے وجود کے اندر کہ اپنے آپ کو مسجد سے باندھ دیا جا کر، کہ میں نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے، میں نے ایک راز کی بات دشمنوں تک پہنچا دی، بھلے اشارتاً یا ایک حقیقت ہی بتائی میں نے ان کو۔ تو اب جب اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔ یا تو ڈائریکٹ میرے پاس آ جاتا، اب جب میرے پاس نہیں آیا اور معاملہ اللہ کے سپرد، تو پھر اب اللہ جب تک نہیں حکم دے گا پھر ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھولوں گا۔ تو بعض روایتوں میں کہ 6 دن اور 6 راتیں حضرت ابو لبابہ جن سے وہ بندے رہے، جب نماز کا وقت ہوتا ان کی زوجہ آتی، ان کو ان کی رسیاں اور ان کی زنجیریں کھولتی، وہ وضو کرتے، نماز پڑھتے اور پھر ان کو ستون کے ساتھ دوبارہ باندھ دیا جاتا۔ تو ایک رات ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرہ مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو سحری کا وقت تھا، تو حضرت ام سلمہ کے گھر حضور تھے، تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہی ہیں۔ تو بی بی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ حضور کیوں ہنس رہی ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، حضور آج آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، اب ام سلمہ کو فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو کیا میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ام سلمہ نے کہا، فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ تو ام المومنین آپ حجرہ شریف کا دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں، اور یہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا وقت کا یہ وہ دور ہے جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے ابھی عورتوں کے اوپر۔ تو حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اونچی آواز لگائی، اوے ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ تو لوگوں نے بھی یہ آواز سنی، دوڑے ان کی زنجیر کھول دیں تاکہ وہ زنجیروں سے آزاد کر دیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے سب کو روکا، انہوں نے کہا خدا کا واسطہ مجھے کوئی بندہ نہ کھولے یہاں تک کہ میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لائیں اور میری زنجیر جون سی ہے اس کو کھولیں جون سے۔ تو پھر حضور آئے اور حضور نے آ کے نماز صبح فجر کی ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور زنجیر کھول کر حضرت ابو لبابہ کو آزاد فرمایا۔ تو حضرت ابو لبابہ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے دل کے اندر اس لغزش کے جو احساس نادامت کے جو آثار موجود تھے وہ اس قدر تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کسی جگہ اور باندھ دیا، اور 6 راتیں جو ان سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا می چھما چھم برستا رہا، اور دل درد مند سے ایک عجیب و غریب آہیں اٹھتی ہوں گی حضرت ابو لبابہ کے جون سے۔ تو اس کا صحیح علم و اہل عشق اور اہل محبت لوگ جون سے وہی جانتے ہیں۔ تو حضرت جیسے علامہ اقبال نے کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اگر تو غنی ہے ہی ہے، ہر دو باقی سارے جہان تیرے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں، تو روز محشر جون سے میری ایک عرض مولا کریم سن لے کہ اگر تو نے میرا حساب لینا ہی ہے، میرا حساب لینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا، کہ حضور کے سامنے میرا حساب کتاب جو نہ ہو۔ تو کہنے کی بات یہ کہ حضرت ابو لبابہ جون سے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو لوہے کی وزنی زنجیروں سے اور رسیوں سے مسجد کے ستون کے ساتھ کئی راتیں بندھے رہے۔ علامہ ابن اسیر وہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 راتیں تھیں، 8 تھیں یا 9 تھیں، حتیٰ کہ اتنا روتے تھے کہ ان 7 8 9 دنوں کے اندر ان کی سماعت بھی کمزور ہو گئی اور ان کی بینائی بھی بہت کم ہو گئی حضرت ابو لبابہ کی۔ تو جب نماز کا وقت آتا تو انہوں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو ایک روایت میں ان کی زوجہ محترمہ، ایک میں ان کی بیٹی جون سی ان کو کھول دیتی، اور پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے فارغ ہونے کے بعد قضاء
ان کو دوبارہ باندھ دیا جاتا جو ان سے. تو بہرحال بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس واقعے کے اوپر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، مگر زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اصل میں یہ جب حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا تو آپ بھی انہی لوگوں کے اندر موجود تھے جو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. اب آگے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آیت نمبر 103 کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیں. ایک تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے. پاک کریں اور ان کے باطن کو صاف کریں، اندر جو ہے ان کا وہ صاف کریں، اور آپ ان پر صلات بھیجیے. بے شک آپ کی صلات ان کے لیے باعث طمانینت ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو لبابہ اور ان کے جو ساتھ دوسرے ساتھی جو نہیں گئے تھے، جن سب نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا حضور نے، تو حضرت ابو لبابہ اور ان کے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر آئے، مال لے کر، اور کہا آپ ہمارے مال لیجئے اور ان کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے. یہ بھی ان کا ایک تقویٰ، ایک انداز، ایک محبت تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہم کو پاک کیجئے، کہ یا رسول اللہ آپ معاف کیجئے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہمیں پاک کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے اس کا حکم نہ دیا جائے. جیسے حضور نے پہلے فرمایا کہ اب جب اس نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا تو پھر میں بھی اس کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے اس کو کھولنے کا. تو اب میں اس وقت تک ان کا مال نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے ان کے مال کے لینے کا حکم نہ دیا جائے. ایک جو بھی غلطی ایک چیز تو سرزد ہوئی تھی نا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی معافی ہو چکی، یعنی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. بے شک آپ کی دعائے رحمت جون سی ان کے سکون اور تسکین قلبی کا باعث بنے گی. یعنی ان سے جو گناہ ہو گیا ان سے، تو وہ آپ ان کے لیے استغفار فرمائیے، ان کے لیے معافی طلب کیجئے. یہ چیز فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم. آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے. ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. بے شک آپ کی صلات ان کے لیے باعث طمانینت، آپ کی دعا جو ان سی ہے، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.